ہم نے احتجاج بھی کیا اور میاں والی ہمیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہاں روڈز نہیں تھے، بجلیاں نہیں تھی، یہاں سکول نہیں تھے، کالجز نہیں تھے۔ 10 سے 15 ہم نے کالجز بنوائے مختلف چکوک میں، تھل میں، کچے میں۔ آپ کے جو منصوبے ہیں قطری اسپتال وہ ابھی تک نامکمل ہے، اس کا آپ دانش سکول ہے وہ ابھی نامکمل ہے۔ اچھا، اس کے آپ کے گروپ کی ایک سیویج اسکیم تھی جو 2013 سے شروع ہے، وہ ابھی تک وہ بھی نامکمل ہے۔ کچے میں، چکوک میں، تھل میں۔ آج میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، کارپیٹ روڈ دیکھیں۔ میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 کروڑ جو لگ رہا ہے بغیر کسی کی سفارش کے 15-20 کروڑ اور بھی ہم شہر کو دے رہے ہیں۔ وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جن سے کروڑ اور لیا کی پولیس نے مال برآمد کیا ہے۔ انہی کا ہی ایک ریلیٹیو ہے، قریبی ریلیٹیو ہے۔ عبداللہ خان نے کچے کو سنبھالا ہے، ان کے چھواریوں کو، ٹاؤٹوں کو، ان کے پالتو چوروں کو لگام ڈالا ہے۔ آپ کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں، جبکہ 2 اتحادی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں۔ عام انتخابات میں آپ کیسے اکٹھے الیکشن لڑیں گے؟ آنے والے الیکشن میں ڈھانڈلا، شاہانی اور چھینا خاندان یہ مل کے الیکشن لڑے گا۔ لیکن جہاں تک مجھے ہمارے پینل کے ایم پی ایس کی ہے، انہوں نے ان پہ 1 روپیہ بھی رشوت کا حرام۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیم گادی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام سیاسی فگر ود اپنا بکھر۔ سیاسی فگر ود اپنا بکھر میں آج کے مہمان ہیں عوامی خدمت محاذ کے رہنما، متحرک نوجوان سیاستدان ڈاکٹر محمد سہیل خان ڈھانڈلا صاحب۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا بکھر والی خصوصی ٹائم دیا۔ خان صاحب، میاں والی ڈویژن بننے جا رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سب سے پہلے اپنا بکھر نیٹ ورک کا شکریہ، آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ تو جہاں تک میاں والی ڈویژن کی بات ہے، ہمارا ڈھانڈلے گروپ کا یا ڈھانڈلے خاندان کا موقف تو جس دن یہ میڈیا پہ آیا تو وہ سامنے آ گیا۔ ہم نے احتجاج بھی کیا اور اس کو نامنظور کیا کہ ہم کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور اب تک جو آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹیفیکیشن روک دی ہے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کریں گے، یہ اگر بنے بھی صحیح تو صرف بکھر ڈویژن بنے، نہ تو ہمیں بہتر یہی ہوگا کہ ہم لیا ڈویژن کا حصہ بنے، نہ کہ میاں والی کا۔ میاں والی ہمیں کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، جس حد تک احتجاج کرنا پڑے گا۔ ڈھانڈلا گروپ، ڈھانڈلا خاندان اور ڈھانڈلے گروپ کا ہر فرد، ہر کارکن اس کا احتجاج بھرپور انداز میں کرے گا، چاہے ہمیں لاہور تک یا اسلام آباد تک بھی جانا پڑے احتجاج کے لیے۔ خان صاحب، آپ 9 سال سے زیادہ اقتدار میں ہیں، 9 سال میں عوامی مسائل کے حل کے لیے آپ کیا خدمات ہیں؟ 9 سال 2013 سے لے کے آج تک میں کہوں اگر تو اللہ کا شکر ہے، دل مطمئن ہے ہمارے ممبران اسمبلی کی۔ 9 سال سے لے کے اب تک اگر میں گننا شروع کر دوں کہ اربوں روپے کے فنڈز ہم اپنے ڈسٹرکٹ میں لے کے آئے ہیں، NA98 اپنے حلقے میں لے کے ہیں۔ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ اگر ہم کہیں نا کہ بالکل مسائل حل ہو گئے تو بالکل اتنے مسائل ہیں، یہاں اتنے مسائل ہیں کہ جتنے بھی آپ فنڈ لے کے ہیں، کیونکہ بدقسمتی یہاں 2013 سے پہلے جو لوگ اقتدار میں تھے انہوں نے ہمارے ضلع کو، بالخصوص تحصیل بکھر اور تحصیل منکیرا کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا۔ بنیادی سہولیات جب تک آپ کسی کو نہیں دیں گے تو آپ کا ضلع کیسے ترقی کرے گا؟ یہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہاں روڈز نہیں تھے، یہاں بجلیاں نہیں تھیں، یہاں سکول نہیں تھے، کالجز نہیں تھے۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارا ڈسٹرکٹ کہاں کرے گا، ترقی کرے گا؟ ہم نے کوشش کی اربوں روپے کے فنڈ لے، چاہے وہ میں آپ گنوا لوں 10 سے 15 ہم نے کالجز بنوائے مختلف چکوک میں، تھل میں، کچے میں۔ ہم سب سے ہمارا پروجیکٹ شروع کریں تو یہ جنگ بکھر روڈ جو آپ کو پتہ ہے 2013 سے پہلے کھنڈرات کی شکل میں تھا، ہم نے 1 ارب کی لاگت سے اس کو کمپلیٹ کروایا۔ ہم نے دانش پبلک سکول ہمارے گروپ نے دیا تھل کو، ہم نے قطری ہاسپٹل دیا، ہم نے منکیرا میں ٹراما سینٹر بن رہا ہے، خان سر پہ سرائے مہاجر پہ ٹراما سینٹر بن رہا ہے، BHG کو RHC کرایا۔ اسی طرح مطلب بہت سارے BHG ہیں جن کو RHC کرایا۔ آپ کے جو منصوبے ہیں قطری اسپتال وہ ابھی تک نامکمل ہے، دانش سکول ہے وہ ابھی نامکمل ہے۔ اچھا، اس کے آپ کے گروپ کی ایک سیویج اسکیم تھی جو 2013 سے شروع ہے، وہ ابھی تک وہ بھی نامکمل ہے۔ تو کوئی ایسا منصوبہ جو مکمل؟ دانش سکول دیکھیں نا جی بھائی جان، اب ایک منصوبے ایسے ہوتے ہیں کہ منصوبے ٹائم لگتا ہے فنڈنگ کے لحاظ سے۔ قطری ہاسپٹل کی جہاں بات کر رہے ہیں تو ریسنٹلی 1-2 ماہ پہلے ہیلتھ سیکٹری ہیلتھ آئے تھے، وزٹ کر کے گئے ہیں، اس کو آلموسٹ میرے خیال میں وہ فنکشنل ہو رہا ہے، اس کی جابس کے ایڈورٹیزمنٹ ہونے والی ہے۔ دانش پبلک سکول آج آپ میرے ساتھ چلیں تو میں اس کو دکھاتا ہوں، تقریباً 85% ورک اس پہ۔ بدقسمتی یہ
کہ وہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کا وزیر اعلیٰ تھے، ان کا پروجیکٹ تھا، تو گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی، لیکن پھر بھی ہمارے ممبران اسمبلی نے اپنی کوشش سے اس کے فنڈ جاری کرواتے رہے کام. آج اس کا تقریباً 80 سے 85% کام ہو چکا ہے. میرے ساتھ چلیں. جہاں تک اربوں روپے کے آپ فنڈز کی بات کر رہے ہیں، مکمل نہیں ہوئے، کچے میں، چکوک میں، تھل میں. آج میں آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہوں. کارپیٹ روڈز دیکھیں، جن کی گلیاں بنی ہیں، کہیں سولنگ بنی ہے، کہیں پی سی سلیب لگی ہے، کہیں سیوریج کے ہم نے منصوبے دیے ہیں، جن کے سکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، جہاں کالج بنے ہیں، شروع ہو گئے نا. کالج بھی تو ایک 47 کا دکھاتا ہوں میں، 48 میں ہے. کچے میں یہ اپنے بکھر نشیب میں بن رہا ہے. تو مطلب ہمارے جہاں دیکھ، ایک دانش اسکول کا آپ نے ذکر، دانش اسکول اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. تو ہمارا آج بھی آپ میرے ساتھ چلیں تو تقریباً آلموسٹ وہ 80 to 85% اس کا ورک کمپلیٹ ہے. بکھر شہر کے مسائل کے حل کے لیے آپ کی نگرانی میں ترقیاتی کام جاری ہیں، تمام محلوں میں بلا امتیاز کام ہو رہے ہیں. بالکل، میں خود وزٹ کر رہا ہوں. یہ ڈاکٹر صاحب کے 20 کروڑ کی لاگت سے فنڈ ڈاکٹر صاحب نے شہر کو صرف دی ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب کی ہدایت صرف یہی تھی مجھے کہ آپ نے جا کے دیکھنا ہے کہ جو گلیوں میں کچھ، میں نے یقین کریں، میں جکھڑ میں گیا ہوں، وارڈ نمبر ہمارا بنتا ہے آلموسٹ 11. میں جب وہاں گلیوں میں گیا ہوں تو نہ وہاں کوئی پرانی سولنگ پڑی ہے، نہ کوئی سیوریج ہے، نہ کوئی نالی ہے. تو میں نے کوئی 14 گلیاں ایسے تھیں، میں نے ان 14 گلیوں کا ٹھیکیدار کو کہا فوراً کام شروع کر دو. اسی طرح مختلف نظیر ٹاؤن میں گیا ہوں، وارڈ نمبر 5 ہے، 6 ہے، لال درویش میں گیا ہوں، جہاں کروڑیوں والا محلہ کا احتجاج لوگوں نے بہت کیا تھا سیوریج کا، وہاں کام آج شروع ہے. مطلب بغیر کسی کے، وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو خوشامدی یا من پسند لوگوں کو گلیاں دی جا رہی ہیں، میں آج دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 20 کروڑ جو لگ رہا ہے بغیر کسی کی سفارش کے، ڈاکٹر صاحب اور میں خود وزٹ کر کے یہ کام کرا رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ 15-20 کروڑ اور بھی ہم شہر کو دے رہے ہیں. ایک عام تاثر پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ بکر کی ہر چوری، ہر ڈکیتی کا کھرا مٹھو بھی نہیں جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ عام تو نہیں چڑھایا جا رہا، ہمارے مخالفین ہیں وہی چڑھاتے ہیں. تو میں نے پچھلے بھی کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، وہاں کہا تھا میرے پاس تو ثبوت بھی ہیں. اگر مجھے آج پتا ہوتا کہ میرا آپ کے ساتھ یہ بیٹھک ہے تو میں ثبوت ضرور لے کے رکھتا اور آپ کو دکھاتا اور آپ کو دیتا کہ دیکھ لیں. کہ کل ایک ہمارے سابق ایم این اے صاحب کا انٹرویو تھا، میں دیکھ رہا تھا، آپ ہی کے چینل پہ تھا، تو وہ کہہ رہے تھے جی مٹھو پہ ڈیرا ہے. میں کہتا ہوں آج آپ مٹھو کے میرے ساتھ چلیں، مٹھو کا ڈیرا دکھا دیتا ہوں آپ کو میں، اور ان کا بھی 1-2 ڈیرے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جن سے کروڑ اور لیا کی پولیس نے مال برآمد کیا ہے. انہی کا ہی ایک ریلیٹیو ہے، قریبی ریلیٹیو ہے، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا موجودہ یا سابقہ اہلکار ہے. تو وہ تو ریکارڈ پڑا ہے آن دا ریکارڈ. اصل میں عبداللہ خان سے ان لوگوں کو خوف صرف اس چیز کا ہے کہ اب جب سے عبداللہ خان نے کچے کو سنبھالا ہے، ان کے چھواریوں کو، ٹاؤٹوں کو، ان کے پالتو چوروں کو لگام ڈالا ہے اور ان کی جھوٹی اور فریب کی سیاست کو دفن کی ہے، جس سے یہ ان لوگوں کو خوف ہے عبداللہ خان کے نام سے. عبداللہ خان ان کو فوبیا ہو گیا، عبداللہ ڈان لگا. بیل روڈ کے منصوبے کے فنڈز واپس لے لیے گئے ہیں، آپ کے اتحادیوں نے روڈ کی تعمیر کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. بیل روڈ کا بالکل 1 ارب اور 20 کروڑ کا 40 فٹ کارپیٹ روڈ ڈاکٹر صاحب نے منظور کروایا تھا. اے ڈی پی کی اسکیم تھی، تو یہ اس میں اے ڈی پی کی اسکیم میں آ گیا تھا ٹینڈر ہونے سے، لیکن گورنمنٹ چینج ہو گئی. تو اس میں ہمارے ایک صاحب، آپ موجودہ ہی کہیں یا ایک ایم این اے ہیں بکھر کے، انہوں نے وہاں جا کے کہا کہ یہ ڈھانڈلا صاحب کا ہے جی، تو یہ وہ نون لیگ میں ہیں تو ختم کریں اس کو. لیکن بعد میں ہمارے ہی ایم پی اے نے کوشش کی، اور ریسنٹلی جو آخری میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے رکھے، امید ہے کہ یہ بحال ہو جائے. کہ ہمارے ایم پی اے صاحبان کی کوشش ہے تھی، انہوں نے اس کو اٹھایا بھی صحیح اور دوبارہ بھی اس کو اس میں فنڈ ان کے ایشو کرانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. امید ہے کہ اس کے ٹینڈر بہت جلد ہو جائیں گے. آپ کی ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں، جبکہ 2 اتحادی پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. عام انتخابات میں آپ کیسے اکٹھے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں جی، مقامی طور پہ ہمارا اتحاد ڈھانڈلا، شاہنی، چینا مضبوط ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ڈھانڈلا، شاہنی اور چینا خاندان یہ مل کے الیکشن لڑے گا. اور قومی سطح پہ ہوتے رہتے ہیں اتحاد، بنتے رہتے ہیں، ٹوٹتے بھی رہتے ہیں. درجہ 4 کی بھرتیوں پر مبینہ طور پر لاکھوں روپے رشوت لینے کی خبریں گردش کر رہی ہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد کیا یہ جو بھرتیاں ہوں گی غیر قانونی تصور نہیں ہوں گی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ اربوں کی بات کر رہی ہیں، جہاں تک مجھے پتہ ہے
یا میں اپنے ایم پی ایس کی بات کروں تو نہ میں نے سنا ہے کسی سے، نہ میں نے دیکھا. ایک پروپیگنڈا یا الزام تو لگایا جا سکتا ہے، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہیں، اگر کوئی آگے کھڑا ہو گیا کہ ہاں جی یہ میرے پاس ثبوت ہے، یہ میں نے فلانے ایم پی یا فلانے اس کے فرنٹ مین کو پیسے دیے ہیں، پھر تو الزام لگانا حق ہے. لیکن جہاں تک مجھے ہمارے پینل کے ایم پی ایس کی ہے، انہوں نے ان پہ 1 روپیہ بھی رشوت کا حرام ہے. بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے اپنا بکر خصوصی ٹائم دیا. جی ناظرین، تو آپ نے ڈاکٹر سہیل خان ڈھالنا کی کھلے الفاظ میں جو باتیں ہیں وہ سن لی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مخالفین کو عبداللہ خان ڈھالنا فوبیا ہو گیا ہے. ہم نے چکوک شہر میں اربوں روپے کے ریکارڈ ترقیاتی کام مکمل کروائے ہیں. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارا مقامی طور پر جو اتحاد ہے وہ مضبوط ہے اور ہم مل کر الیکشن لڑیں گے. باقی جو پارٹی اوپر لیول کی سطح کی جو پارٹی کی بات ہے وہ علیحدہ ہے، لیکن ہم مل کر شہانی، چھینا اور ڈھانڈلا گروپ الیکشن لڑیں گے. اپنے میزبان محمد سلیم گادی، کیمرہ مین وسیم مشرف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اپنا بکر، کیونکہ یہ اپنا ہے.